ہر مسلمان دائی ہوتا ہے۔ دائی کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، جو اسلام کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، جو قرآن کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ تو دائی کا جو کردار ہوتا ہے نا، وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ وہ تو جو ہے وہ تو ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے۔ وہ تو ہر ایک کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے۔ تو جبھی تو اس کا پیغام پہنچے گا، جبھی تو لوگ اس کا پیغام سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کا کوئی پڑوسی، آپ کا کلیگ، کوئی ساتھی یا آپ کا کوئی جس کے ساتھ تعلق ہے، بزنس کا کوئی ریلیشن ہے، کسی قسم کا بھی کوئی تعلق ہے، اور وہ غیر مسلم انتقال کر جاتا ہے، تو کیا اس کا افسوس کیا جا سکتا ہے؟ تو بالکل اس کا افسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے جو ورثاء ہیں، لواحقین ہیں، ان کے ساتھ بالکل آپ جائیں اور آپ افسوس کر سکتے ہیں۔ اور تو یہ تو کیونکہ ایک معاشی تعلق تھا، آپ کا معاشرتی تعلق تو تھا نا ان کے ساتھ، اور وہ پڑوسی اگر ہو تو بالکل آپ اس کا افسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور شریعت بالکل اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ کیا ان کی جو فنل ہوتا ہے، جو مذہبی رسومات ہوتی ہے، کیا اس میں انسان شرکت کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، وہ تو آپ شرکت نہیں کر سکتے نا، کہ اگر کہیں پوجا ہو رہی ہے، کہیں وہ سروسز ہو رہی ہیں، آپ اس پہ جا کے بیٹھ جائیں، یا وہ پوجا میں شریک ہوں، یا جو مذہبی رسومات ہیں اس میں تو نہیں، کیونکہ وہ تو ان کا مذہبی معاملہ ہے نا۔ تو آپ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو وہ سب چیزوں میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہم افسوس کر سکتے ہیں اور ان کے لواحقین سے، اور اگر کہیں پہ وہ جمع ہیں تو آپ ان سے جا کے، ان کے رشتہ داروں سے مل کے افسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جس طریقے سے دیکھیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے کسی مسلمان بھائی کا جب انتقال ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کچھ غیر مسلم بھی آتے ہیں، تو وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بس وہاں شرکت کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، لیکن وہ مسجد میں داخل نہیں ہوتے، وہ نہ جنازہ پریکٹیکلی پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قبرستان بھی آتے ہیں اور ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب لواحقین کے ساتھ افسوس کر لیتے ہیں، پھول رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ بھی کر سکتے ہیں، بالکل آپ بھی کر لیں اسی طریقے سے، لیکن پریکٹیکلی ان جو مذہبی چیزیں ہیں نا، جو عبادات ہیں، ان کی جو رسوم ہیں، اس کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو پھر یعنی عقیدے کا اور مذہب کا ڈفرینس ہے نا، اور ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ مذہبی معاملات ہیں، تو لیکن وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ہاں، لیکن ان کے گھر جانا اور اس طریقے سے ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرنا، تو یہ بالکل آپ کر سکتے ہیں، اور اور کرنا بھی چاہیے۔ اور انسانی تعلقات بھی ہوتے ہیں نا، انسانی جو رویے ہیں، یہ بھی تو بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں نا، کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا ایک کلیگ تھا، وہ مر گیا، انتقال کر گیا، تو اب آپ اس کے لواحقین کے پاس بھی نہیں جا رہے اور افسوس بھی نہیں کر رہے، یعنی آپ کو پڑی نہیں ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک آدمی بیمار بھی ہو جائے نا، دیکھیں اگر غیر مسلم، اگر آپ کا ساتھی ہے، آپ کا کلیگ ہے، اور اگر وہ بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں۔ شریعت نے اس کا جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ بھئی وہ، کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور یہی تو انسانی اخلاق ہیں، مسلمانوں کا یہی تو طرز عمل ہے، یہی تو اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جس سے وہ متاثر ہوگا۔ اور آپ جائیں، اگر بیمار ہے آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، اور بالکل، اور اس کی عیادت آپ کر سکتے ہیں، بالکل آپ کریں۔ تو اس کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے، آپ اس کے لیے پھل لے جائیں، فروٹ لے کے جائیں، بالکل لے کے جائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک اچھا پازیٹیو میسج جائے گا، اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، اور ایسے ہی کرنا چاہیے، اور بالکل اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ جو ہے وہ، اسلام ہرگز اس بات کی یہ نہیں ممانعت نہیں کرتا کہ جی آپ کسی کی فوتگی میں یعنی اس کا افسوس بھی نہ کریں، اور بیمار ہو تو اس کی عیادت بھی نہ کریں۔ یہ بالکل غیر اسلامی طرز عمل ہے، ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک انسان ہے، اس کا عقیدہ ہے، وہ اگر نان بلیورز ہے، تو انسان ہونے کے ناطے ہم اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں،
باقی وہ جو اس کا بلیو ہے، کہتے ہیں جیسے جو شخص بیمار ہوتا ہے تو بیمار آدمی سے تو کوئی نفرت نہیں کرتا، اس کی بیماری سے تو کرتا ہے کہ بھئی یار کہ جو بیماری ہے، لیکن بیمار سے تو نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی آدمی شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، وہ ایتھیسٹ ہے، تو اس بلیو سے تو آپ کو ضرور آپ کا ایک آرگومنٹ بنتا ہے، لیکن اس کی ذات سے نہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، ہمیں ایک دوسرے مسلمان کے لیے بھی، غیر مسلم کے لیے بھی، گناہگار کے لیے، ہر شخص کے لیے ایک مسلمان کے اندر جو دائی ہوتا ہے نا، دائی مسلمان، ہر مسلمان دائی ہوتا ہے۔ دائی کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، جو اسلام کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، جو قرآن کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ تو دائی کا جو کردار ہوتا ہے نا، وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ دائی کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ بڑا کاؤنٹ کیا جاتا ہے نا۔ وہ تو کوئی لٹ لے کر تو نہیں چل رہا ہوتا، وہ تو جو ہے وہ تو ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے، وہ تو ہر ایک کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے۔ تو جبھی تو اس کا پیغام پہنچے گا، جبھی تو لوگ اس کا پیغام سنیں گے۔ اگر آپ میں سختی ہوگی، تشدد ہوگا، تو آپ کی بات کون سنے گا؟ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ کیسے آپ دعوت دیں گے؟ اللہ کا پیغام، اللہ کے دین کا پیغام کیسے آپ پہنچائیں گے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔